ایک مین تھا جس کا نام تھا ٹینس۔ اس کے 3 بیٹے تھے، فرسٹ پریزنٹ، سیکنڈ پاسٹ اور تھرڈ فیوچر۔ اس مین نے یعنی ٹینس نے اپنے سنس یعنی بیٹوں سے کہا، اگر آپ کی سنس ہوئی تو میں اس کے لیے نیمز رکھ دوں گا اور سب کے لیے ایک نیم رکھ دوں گا۔ تو وہ سب حیران ہوئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو سب کے لیے ایک نام رکھ رہا ہے۔ جب ہم کسی ایک کو آواز دیں گے تو سب آئیں گے، یہ تو ہمارے لیے پرابلم ہوگا۔ تو اس نے اپنے فادر سے کہا کہ یہ تو ایسا ہوگا۔ تو فادر نے کہا، آپ نے یہ بات پہلے کیوں نہ بتاتی؟ میرا دماغ بھی کمزور ہوا ہے۔ تو فادر نے پھر بتایا، اس کے لیے میں یہ کام کروں گا کہ جس کا بیٹا یعنی سن ہوا ہے اس کا نام میں پہلے رکھ دوں گا، یعنی اگر پریزنٹ کا سن ہوا ہے تو اس نام میں پہلے پریزنٹ بتاؤں گا، اور اگر پاسٹ کا بیٹا ہوا ہے تو اس کے نام میں پہلے پاسٹ بتاؤں گا، بعد میں اس کا جو نام میں رکھ دوں گا وہ بتاؤں گا۔ اور یہ سب میرے فیملی میں ہوگے، یعنی ٹینس کے فیملی میں ہوگے، تو میں سب کی آخر میں ٹینس بتاؤں گا۔ ایک روز ان سب کے ایک ایک بیٹے ہوئے، تو ٹینس نے اس کے لیے نیمز کچھ اس طرح رکھا۔ ٹینس نے کہا تھا نا کہ میں سب کے لیے ایک نیم رکھ دوں گا، تو اس نے اس کے لیے انڈیفینٹ نیم رکھا، اور یہ تینوں کے لیے رکھا۔ پریزنٹ کا جو بیٹا تھا اس کے لیے پریزنٹ انڈیفینٹ، یعنی اس نے کہا تھا کہ جس کا بیٹا ہوگا فرسٹ میں اس کا نیم بتاؤں گا، اور سیکنڈ میں اس بیٹے کا جو نام ہوگا وہ بتاؤں گا، اور آخر میں اپنا نام بتاؤں گا جو اس کی فیملی ہوگی، یعنی یہ ٹینس فیملی میں ہوگا، اس لیے اس کے آخر میں ٹینس کا نام ہوگا۔ پریزنٹ کا جو بیٹا تھا اس کے لیے نام رکھا پریزنٹ انڈیفینٹ، اور ٹینس اس کی فیملی ہے تو ٹینس پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس۔ پاسٹ کے لیے جو نام رکھا وہ تو انڈیفینٹ تھا، لیکن اس کا فادر کون تھا؟ پاسٹ، اس لیے اس سے پہلے پاسٹ لگایا، وہ پاسٹ انڈیفینٹ بن گیا، اور ٹینس اس کا فیملی ہے تو پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس۔ اور فیوچر کا جو بیٹا ہوا تھا اس کے لیے بھی نام انڈیفینٹ رکھا تھا، لیکن اس کا باپ کون تھا؟ وہ فیوچر تھا، تو اس لیے وہ فیوچر انڈیفینٹ بن گیا۔ لیکن یہ ایک کام باقی ہے کہ اس کا فیملی کون تھا؟ اس کا فیملی کا نام کیا تھا؟ اس کا فیملی کا نام تھا ٹینس، تو اس لیے اس کے ساتھ ٹینس لگایا، فیوچر انڈیفینٹ ٹینس۔ 1 سال بعد اس کا ایک اور بیٹا پیدا ہو گیا۔ کس کا؟ پریزنٹ کا، پاسٹ کا اور فیوچر کا۔ تو ٹینس نے پھر وہی کام کیا، ان سب کے لیے ایک نیم رکھا جو تھا کنٹینیوس۔ پریزنٹ کا جو بیٹا تھا اس کے لیے پریزنٹ کنٹینیوس، اور ٹینس اس کی فیملی ہے تو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس۔ پاسٹ کا جو بیٹا ہوا تھا اس کے لیے بھی کنٹینیوس نیم رکھا تھا، لیکن اس کا باپ کون تھا؟ اس کا باپ تھا پاسٹ، تو اس سے پہلے بھی پاسٹ لگایا، پاسٹ کنٹینیوس، اور ٹینس اس کا فیملی ہے تو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس۔ اور فیوچر کا بیٹا کنٹینیوس، اس سے پہلے بھی اس کا باپ کا نام لگایا، فیوچر کنٹینیوس ٹینس، اور ٹینس اس کا فیملی ہے۔ اس سے 1 سال بعد بھی اور بیٹا پیدا ہو گیا۔ فادر نے پھر وہی کام کیا، اس کے لیے نام رکھا پرفیکٹ، اور اس سے پہلے بھی فادر کا نام لگایا۔ پریزنٹ کا جو بیٹا تھا وہ تھا پرفیکٹ، اس سے پہلے بھی باپ کا نام لگایا، پریزنٹ پرفیکٹ، اور ٹینس یہ اس کا فیملی ہے تو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس۔ پاسٹ کا جو بیٹا تھا اس کے لیے بھی پرفیکٹ نیم رکھا تھا، لیکن اس کا باپ کا نام تھا پاسٹ، تو اس سے پہلے بھی پاسٹ کا نام لگایا، پاسٹ پرفیکٹ ٹینس۔ ٹینس اس کا فیملی ہے۔ اور فیوچر کا جو بیٹا تھا اس کے لیے بھی پرفیکٹ کا نام رکھا تھا، اس سے پہلے بھی اس کا باپ کا نام لگایا، تو یہ بن گیا فیوچر پرفیکٹ ٹینس۔ ٹینس اس کا فیملی ہے۔
अब 1 साल बाद इसका और बेटा पैदा हुआ जो इससे पहले 2 बेटे पैदा हुए थे उस जैसा था। तो टेंस ने एक काम किया, तो इन दोनों का नाम इस चाइल्ड के लिए रखा परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट और कंटिन्यूअस जो इससे पहले 2 पैदा हुए थे उसका नाम है, एक का नाम परफेक्ट था और दूसरा का नाम कंटिन्यूअस। इसके बाद जो पैदा हुआ वह इन दोनों जैसा था। तो टेंस ने एक काम किया कि इन दोनों का नाम इकट्ठा करके उस चाइल्ड के लिए रखा। प्रेजेंट का जो बेटा था उसके लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उस बच्चे का नाम था। लेकिन इसका फादर कौन है? इसका फादर है प्रेजेंट, तो इससे पहले प्रेजेंट का नाम होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और टेंस इसकी फैमिली है। पास्ट का जो बच्चा था वह भी परफेक्ट कंटिन्यूअस था, वह भी इससे पहले जो 2 बच्चे पैदा हुए थे उन जैसा था, तो उसके लिए भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का नाम रखा गया। ये तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन इसका फादर कौन है? इसका फादर है पास्ट, तो इससे पहले फादर का नाम होगा यानी पास्ट का नाम होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और टेंस इसके फैमिली है। फ्यूचर का जो बेटा पैदा हुआ था वह भी इससे पहले जो 2 बेटे पैदा हुए थे उन जैसा था, तो उसके लिए भी परफेक्ट कंटिन्यूअस नाम रखा गया। उसका नाम तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन इसका फादर कौन है? इसका फादर है फ्यूचर, तो इससे पहले इसका फादर का नाम आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस इसकी फैमिली है। टेंस की फैमिली में कितने पर्सन्स पैदा हुए? 12 पर्सन। ये 12 पर्सन नहीं, बल्कि ये आपकी इंग्लिश की टेंसेस है जो मैंने आपको एक सिंपल वे में एक स्टोरी के साथ सिखाई। अब आते हैं और टेंस से शुरू करते हैं। टेंस का जो वर्ड है यानी टेंस, ये लैटिन लैंग्वेज से आया है। जो वर्ड था टेम्पस। टेम्पस का मीन्स होता है टाइम यानी वक्त या समय। अगर मैं आपको सिंपल बताऊँ तो टेंस का मतलब है वक्त या समय। हाँ, टेंस तो हमें ये बताता है कि कोई काम किस वक्त में हुआ है, कोई काम किस समय में हुआ है। टेंस हमें 2 चीज़ों के बारे में बताता है, टाइम एंड स्टाइल ऑफ द एक्शन। टेंस हमें बताता है कि कोई काम कब हुआ है। कोई काम पास्ट में हुआ है यानी 1 ईयर पहले, 2 ईयर पहले, 3 ईयर पहले, 1 मंथ पहले, ये पास्ट है यानी कोई काम पास्ट में हुआ है। या कोई काम प्रेजेंट में हुआ है, ये हमें टेंस बताता है। या कोई काम फ्यूचर में होगा यानी 1 ईयर बाद होगा, 2 ईयर बाद होगा। एग्जाम्पल, I played the cricket. I play the cricket every day. I will play the cricket. इन तीनों सेंटेंसेस पर अगर आप फोकस करें तो इनमें एक चीज की बात हो रही है, एक क्रिकेट की बात हो रही है। इसका टाइम चेंज है, इसका टाइम एक दूसरे से डिफरेंट है। ये मुझको किसने बताया? ये मुझको टेंस ने बताया। जैसा पहला सेंटेंस है आई प्लेड द क्रिकेट, इसका मीन है मैंने क्रिकेट खेला, पास्ट में मैंने क्रिकेट खेला। यह टेंस हमें बताता है कि मैंने पास्ट में क्रिकेट खेला था। सेकंड सेंटेंस है आई प्ले द क्रिकेट एवरी डे, इस सेंटेंस में भी क्रिकेट की बात हो रही है। इसका मीन है मैं हर रोज क्रिकेट खेलता हूँ। ये सेंटेंस प्रेजेंट में है। ये मुझको किसने बताया? ये टेंस ने बताया। थर्ड सेंटेंस है आई विल प्ले द क्रिकेट, इसमें भी बात क्रिकेट की हुई है, लेकिन इसका मीन चेंज है। मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं फ्यूचर में क्रिकेट खेलूंगा। इस टेंस में भी क्रिकेट की बात हुई है, लेकिन यह टेंस ने मुझे ये शो किया, ये बताया कि ये काम, ये क्रिकेट खेलना, ये फ्यूचर में होगा। होप कि आपको ये क्लियर होगा कि टेंस टाइम ऑफ द एक्शन के बारे में बताता है। यह एक्शन का मीन है वर्क। यह जो काम हो रहा है उसको एक्शन कहते हैं।
اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ٹائم آف دا ایکشن کے بارے میں بتاتا ہے۔ اب میں آپ کو سمپل بتاتا ہوں کہ یہ اسٹائل آف دا ایکشن کے بارے میں کیسا بتاتا ہے۔ اسٹائل آف دا ایکشن کے بارے میں یہ ایسا بتاتا ہے کہ کوئی کام کمپلیٹ ہو چکا ہے، یا کوئی کام پاسٹ میں کمپلیٹ ہو چکا تھا، یا کوئی کام فیوچر میں کمپلیٹ ہوگا، یا کوئی کام سٹارٹ ہوا تھا، کچھ ہوا ہے اور ابھی بھی جاری ہے۔ I have eaten the meal۔ اس سینٹینس ہمیں اسٹائل آف دا ایکشن بھی بتاتا ہے کہ یہ کام ابھی کمپلیٹ ہوا ہے۔ ہوپ کہ آپ کو یہ کلیئر ہوگا کہ ٹینسز کتنا ہے۔ ٹینسز 12 ہے، یعنی 12 ہے۔ اور ٹینسز ہم کیوں استعمال کرتے ہیں یہ بھی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹینسز کو سمجھ سکے تو ہر ایک ٹینس کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ اپلوڈ ہونے والا ہے، وہ ضرور دیکھیں جو میں نے آپ کو سمپل ورڈز میں ایکسپلین کیا ہے۔ ہاں، ٹینسز کے ایک اور بھی بینیفٹ یعنی فائدہ ہے، وہ یہ کہ جب آپ میگزین یا لیٹر پڑھتے ہیں یا کوئی آپ کے سامنے انگلش بولتا ہے یا بولتی ہے تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ پریزنٹ کے کام کے بارے میں بتاتا ہے، پاسٹ میں کوئی کام ہوا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے، یا یہ کام فیوچر میں ہوگا۔